زبور کی کتاب 20واں زبور، ہم اس کی تلاوت خداوند کے کلام میں سے سنیں گے۔ زبور 20 خداوند کے کلام میں سے تلاوت کیا جائے گا۔ پاک کلام میں لکھا ہے، میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ مصیبت کے دن خداوند تیری سنے، یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے۔ وہ مقدس سے تیرے لیے کمک بھیجے اور سیون سے تجھے تقویت بخشے۔ وہ تیرے سب ہدیوں کو یاد رکھے اور تیری سوختنی قربانی کو قبول کرے۔ وہ تیرے دل کی آرزو بر لائے اور تیری سب مشورت پوری کرے۔ ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں گے اور اپنے خدا کے نام پر جھنڈے کھڑے کریں گے۔ خداوند تیری تمام درخواستیں پوری کرے۔ اب میں جان گیا کہ خداوند اپنے ممسوح کو بچا لیتا ہے۔ وہ اپنے داہنے ہاتھ کی نجات بخش قوت سے اپنے مقدس آسمان پر سے اسے جواب دے گا۔ کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، پر ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے۔ وہ تو جھکے اور گر پڑے، پر ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہیں۔ اے خداوند بچا لے، جس دن ہم پکاریں تو بادشاہ ہمیں جواب دے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اس زبور کو پڑھتے ہیں اور اس کو ہم گاتے بھی ہیں، اور اکثر اسے ہمارے ملک میں جب کوئی وفات پا جائے جنازہ کے موقع پر گایا جاتا ہے، اور یہ زبور پنجابی میں ہے، دکھاں دے ویلے تیری یہوہ سنے دعا۔ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ دکھ میں، پریشانی میں اسے خدا بہت یاد آتا ہے۔ جب وہ دکھ میں ہوتا ہے، پریشانی میں پڑتا ہے، تو اسے خدا بڑا یاد آتا ہے، اور اس وقت میں اس کا دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم اس زبور کو پڑھتے ہیں، زبور 20 کو، تو یہ زبور داؤد خداوند کے حضور میں دعا کے طور پر لکھتا ہے۔ اور یہ زبور 20 جو ہے، یہ صرف داؤد کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ جب ہم اس زبور پر غور کرتے ہیں تو اس میں دو طرح کے لوگ شامل ہیں۔ پہلے تو قوم بنی اسرائیل کے لوگ ہیں جو خداوند کے بندہ داؤد کے لیے، اپنے بادشاہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دشمن پر حملہ کرے، اس سے پہلے کہ دشمن کے ساتھ اس کا سامنا ہو، وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اس زبور کو خداوند کے کلام میں فتح یابی کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ دشمن پر حملہ کیا جائے، فتح یابی کے لیے خداوند سے دعا کے لیے اس زبور کو پڑھا گیا۔ اور اس زبور میں اس کی پہلی آیت سے لے کر جب ہم اس کی 5ویں آیات تک دیکھتے ہیں، تو یہ دعا ہے جو قوم کے لوگ اپنے بادشاہ کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مصیبت کے دن خداوند تیری سنے۔ مصیبت کے دن کون تیری سنے؟ خداوند تیری سنے۔ یہ دعا ہے جو وہ اپنے بادشاہ کے لیے، جو ان سے پیار کرتا ہے، جو ان کے لیے دشمن سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو مصیبت میں پڑے تو مصیبت کے دن خداوند تیری سنے۔ اور پہلی آیت کے دوسرے حصہ میں لکھا ہے کہ یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے۔ قوم بنی اسرائیل کے لوگ وہ اس بات سے واقف تھے کہ اگر سربلندی ملے، اگر شفا، بحالی یا برکت یا فتح یابی ملے، تو وہ ایک ہی نام سے مل سکتی ہے، اور وہ نام صرف اور صرف خداوند کا نام ہے۔ اور قوم بنی اسرائیل جب وہ خداوند کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے خدا کو اپنے باپ دادا کا خدا کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ خداوند جیسے ہمارے بڑوں کے ساتھ، ہمارے بزرگوں کے ساتھ وفادار رہا، آج بھی وہ ہمارے ساتھ وفادار ہے۔ اور وہ بادشاہ کو دعا دیتے اور کہتے ہیں کہ یعقوب کا خدا، وہ خدا نہیں جو آج شاید ہم نے چن لیا، بلکہ وہ خدا جو ہمارے بڑوں کا، یعقوب، اسحاق اور قوموں کا خدا ہے، وہ تجھے بلندی پر قائم کرے۔ اور لکھا ہے دوسری آیت میں کہ وہ مقدس سے تیرے لیے کمک بھیجے۔ کمک لفظ جو ہے یہ فوج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ ہرگز بھی خداوند سے دعا نہیں کرتے
کہ کوئی بڑا ملک آئے، اس کی بڑی پاورفل فوج آئے اور وہ ہماری مدد کرے، بلکہ وہ اپنے بادشاہ کے لیے دعا کرتے اور کہتے ہیں کہ خداوند اپنے مقدس سے، اور مقدس یروشلم شہر میں موجود ہیکل کو کہا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ خداوند اپنی ہیکل سے تیرے لیے فوج کو بھیجے، اور ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہیکل کے اندر خدا موجود ہوتا تھا، اور پاک ترین مقام جب ہم خداوند کے کلام میں اس کو دیکھتے ہیں تو سال میں ایک مرتبہ کاہن وہاں پر جاتا، اور لوگ خداوند کے کلام کے مطابق اس بات پر یقین کرتے کہ خداوند خود پاک ترین مقام میں موجود ہوتا ہے۔ اور جس کمک کی اور جس فوج کی وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنے مقدس سے تیرے لیے فوج بھیجے یا کمک بھیجے، وہ کمک فرشتوں کی ہے۔ اور زبور 91 ہم پڑھتے بھی ہیں اور ہم اس سے گاتے بھی ہیں، وہ تیرے واسطے کرے گا فرشتے انو فرما کہ او سب تیریاں راواں وچ ہون تیرے نگہبان۔ خداوند اپنے لوگوں کی حفاظت انسانوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ فرشتوں کے ذریعے سے کرتا ہے، اور قوم کہ لوگ اپنے بادشاہ کے لیے، اس کی فتح یابی کے لیے جب خداوند سے دعا کرتے ہیں تو وہ اسے کہتے ہیں کہ خداوند اپنے مقدس سے تیرے لیے کمک بھیجے، اور اس پریشانی کے وقت میں وہ خداوند سے اپنے بادشاہ سے کہتے ہیں کہ خداوند تیرے ہدیوں کو بھی یاد رکھے۔ میرے عزیزو، جب ہم پریشانی میں، دکھ میں ہوتے ہیں تو جو کچھ ہم نے خداوند کو دیا ہے، جو کچھ ہم نے خداوند کو خوشی کے ساتھ دیا ہے، خداوند ان چیزوں کو یاد رکھتا ہے۔ اور ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ وہ لوگ جو خداوند کو دیتے ہیں، وہ لوگ جو خداوند کو اپنا حصہ دے دیتے ہیں، خداوند ان کے اس قرض کو کبھی بھولتا نہیں۔ خداوند کے کلام میں ہمیں ایک خاتون کا ذکر ملتا ہے جو کہ سیم النبی کی ماں ہے۔ جب اس کے پاس ابھی اولاد نہیں تھی، اپنا بیٹا، ابھی اس کے پاس اولاد آئی بھی نہیں، ابھی بیٹا پیدا بھی نہیں ہوا، خوشی کی خبر بھی نہیں ملی، اس نے کہا کہ اے خداوند اگر تم مجھے اولاد دے تو وہ میں تجھے لٹا دوں گی۔ خداوند نے اس کی اس بات کو یاد رکھا اور خداوند نے معین وقت پر اسے اولاد بخشی، اور نہ صرف وہ اولاد دی بلکہ سیم النبی کے بعد بھی اس کے ہاں اولاد جو ہے وہ پیدا ہوئی، اور خداوند نے اس کے اس ہدیہ کو یاد رکھا، اور لکھا ہے کہ وہ تیرے سب ہدیوں کو یاد رکھے اور تیری سوختنی قربانی کو قبول کرے، وہ تیرے دل کی آرزو بر لائے اور تیری سب مشورت پوری کرے۔ اور 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ابھی بادشاہ جنگ پر گیا نہیں، ابھی دشمن کا سامنا اسے ہوا نہیں، ابھی دکھ میں سے وہ گزرا نہیں، لیکن وہ دعا میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں گے اور اپنے خدا کے نام پر جھنڈے کھڑے کریں گے۔ یہ جو آیت 5ویں آیت ہے، شادیانہ جنگ کے وقت میں تب بجایا جاتا تھا جب ایک فوج دوسری فوج کے اوپر فتح پا لیتی، تو لوگ جو فتح یاب ہو جاتے وہ ایک ساز بجاتے، اور وہ ساز اور اس کی آواز اس بات کا اظہار ہوتی کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ اور خداوند کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا خداوند ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں گے۔ ابھی جنگ میں وہ گیا نہیں، ابھی اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے، لیکن ان کا ایمان یہ ہے کہ ہم جنگ جیتیں گے نہیں بلکہ جنگ جیت چکے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں گے۔ ولیم میکڈونلڈ جو ایک بہت بڑا تفسیر کرنے والا ہے، وہ خداوند کے کلام کی اس آیت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے، وہ اس زبور کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ اس زبور میں 3 بار خدا کے عظیم نام کا ذکر آیا ہے۔ پہلی آیت میں کہ یعقوب کا خدا تجھے بلندی پر قائم کرے، اور اسی طرح 5ویں آیت میں کہ ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں گے اور اپنے خدا کے نام پر جھنڈا کھڑا کریں گے، اور 7ویں آیت کے اندر وہ یہ کہتا ہے، ولیم میکڈونلڈ بیان کرتا ہے کہ جیسے زبور میں آیا ہے کہ کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، ہم اپنے خداوند کا نام لیں گے۔ اس زبور میں 3 مرتبہ خداوند کا نام لینے، خداوند پر بھروسہ کرنے اور اس پر یقین کرنے کا ذکر آتا ہے۔ اور خداوند کا بندہ تفسیر کرنے والی یہ کہتا ہے کہ پہلی آیت میں جو ذکر آیا ہے کہ یعقوب کے خدا کا نام سربلندی پر قائم کرے، لوگ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، زبور میں اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ خداوند ہمارا دفاع کرنے والا ہے،
وہ پریشانیاں ہوں، وہ بیماریاں ہوں، وہ کمیاں ہوں یا کمزوریاں ہوں، خداوند ان میں ہمارے آگے اپنے فرشتوں کا ہراول دستہ جو ہے وہ فراہم کرتا ہے اور وہ ہمیں بچاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم کسی دشمن سے، اور ہمارا دشمن ابلیس ہے جو دنیا میں بیماریوں کو، کمزوریوں کو، وباؤں کو لے کر آتا ہے تاکہ لوگ اس کا نام لینے سے ہٹ جائیں اور خداوند سے دور جائیں، جب ہمارے ہاتھ میں خداوند کے نام کا جھنڈا ہے، یعنی خداوند کا نام اور اس کی صلیب ہمارے پاس ہے، تو پھر ہم کبھی بھی شکست خوردہ نہیں ہو سکتے۔ اور 7ویں آیت میں جو ذکر ہے کہ کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، ہم تو اپنے خداوند کا نام لیں گے۔ لوگ دنیا پر، دنیا کی سائنس پر، دنیاوی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ مخلصی صرف اور صرف خداوند کے ہاتھ میں موجود ہے۔ 3 اہم باتیں اس زبور میں ہیں، اور وہ یہ کہ خداوند ہمارا دفاع کرتا ہے، خداوند کا نام اور اس کا جھنڈا اگر ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم فتح پاتے ہیں، ہم دکھوں میں سے نکل آتے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ اگر ہم دکھوں میں سے گزریں بھی تو خداوند کا نام ہے جو ہمیں مخلصی عطا کرتا ہے۔ پہلی 5 آیات زبور 20 میں یہ قوم بنی اسرائیل کے لوگوں کی دعا ہے اپنے بادشاہ کے لیے، اور اس کے بعد 6 آیت سے لے کر 9 آیت 4 آیات یہ خداوند کے بندہ داؤد کی گفتگو اور اس کی دعا ہمیں خداوند کے کلام میں ملتی ہے۔ داؤد جب اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے تو وہ ہرگز بھی بے دل نہیں۔ آج اس وائرس میں جو پوری دنیا میں پھیلا ہے، سب سے زیادہ جو پریشانی کا سامنا ہے، پچھلے دنوں میں گورنمنٹ نے بھی اعلان کیا کہ جھوٹے پیغامات نہ پھیلائیں۔ ابلیس جھوٹی باتیں، جھوٹی افواہیں پھیلا رہا ہے، اور میرے عزیزو یہ اس لیے ہے تاکہ اس وقت میں ایماندار خداوند کا انکار کر دیں۔ یاد رکھیں داؤد کی یہ دعا جو زبور 20 اور اس کی 6 آیت سے شروع ہوتی ہے، اس میں خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ اب میں جان گیا کہ خداوند اپنے ممسوح کو بچا لیتا ہے، اور وہ اپنے داہنے ہاتھ کی نجات بخش قوت سے اپنے مقدس آسمان پر سے اسے جواب دے گا۔ اسے یہ یقین ہے کہ خداوند بچائے گا بھی، اور خداوند اس دعا کا جو اس کے حق میں اس کی قوم کے لوگ کر رہے ہیں، خداوند اس کا جواب بھی دے گا۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ لوگ تو رتھوں پر، گھوڑوں پر، ہتھیاروں پر اور فوجوں پر بھروسہ کرتے ہیں، پر وہ کہتا ہے کہ میں اور ہم یعنی قوم، ہم تو خداوند اپنے خدائی کا نام لیں گے۔ وہ لوگ جھکے ہیں، وہ گر پڑے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہیں، اور خداوند ہمیں بچائے گا۔ اور خداوند کا بندہ زبور نویس داؤد یہ کہتا ہے کہ جس دن ہم پکاریں ہمیں بادشاہ جو ہے وہ جواب دے گا۔ آج پوری دنیا بند ہو چکی ہے، بڑے بڑے جو مذہبی مراکز ہیں وہ بند ہو چکے ہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھیں، اگر چرچ نہ بھی لگیں، اگر چرچ نہ بھی کھلیں، تو ہم مسیحوں کا یہ ایمان ہے کہ ہمارا بدن جو روح القدس کا مقدس ہے، اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی دعا کریں تو ہماری دعا قبول ہوگی۔ میرے عزیزو آج خداوند کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں اس بات کے لیے خوش ہونا ہے کہ ہمارے پاس فتح ہے، ہمارے پاس دفاع کرنے والا خدا ہے، ہمارے پاس مخلصی دینے والا خدا ہے، اور وہ جھنڈا جو مسیح کے نام کا جھنڈا، صلیب کا جھنڈا جو ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ موت اور قبر پر فاتح جھنڈا ہے۔ آج اگر ہم دکھوں میں سے بھی گزرتے ہیں، اگر ہم پریشانی میں سے بھی گزرتے ہیں، تو خداوند ہمیں بھول نہیں گیا۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں تھوڑے دنوں کی ہیں، اور خداوند جلد ہمیں ان میں سے نکالے گا۔ زبور 20 فتح یابی کی دعا ہے، اور میرے عزیزو ہم بھی ابلیس پر، ان کمزوریوں، ان وائرسز پر خداوند یسوع مسیح کے نام کی وسیلہ سے فتح پا سکتے ہیں۔ صرف ہمیں اس وقت میں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، جب ساری دنیا لوگوں کی طرف، بڑی عالمی طاقتوں کی طرف دیکھ رہی ہے، تو ہماری توجہ اور ہمارا دھیان ہمارے خداوند کی طرف ہونا چاہیے۔ کسی کو رتھوں کا، کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، پر ہم تو خداوند اپنے خدا کا نام لیں گے۔ خداوند اس کلام اور اس خیال کی وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ آئیں اپنی آنکھوں